نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق الله العظيم. سورۃ المؤمنون، اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا و آخرت میں کامیاب ایمان والوں کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ وہ کون سی خصوصیات ہیں جن کی بنیاد پر انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ان کو بیان فرمایا۔ ان میں سے سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ انسان ایک تو اپنی نماز کی ہمیشہ حفاظت کرتا ہے، اور دوسرا نمازوں کے اندر خشوع خضوع کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ نماز کے اندر اللہ کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کی بڑائی اور اس کا جلال اس کے اوپر غالب ہوتا ہے۔ اور دوسرا وصف جو ایمان والوں کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لغو، بیہودہ اور فضول کاموں سے ہمیشہ اجتناب و اعراض کرتا ہے، جس کا نہ تو کوئی دنیا کا فائدہ ہے نہ ہی آخرت کا کوئی فائدہ ہے۔ ایسا کام لغو کہلاتا ہے۔ آج ہماری سوسائٹی اس لغو میں بھی بہت کثرت سے مبتلا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ ایمان والوں کی پہچان نہیں ہے، اور یہ ناکامی کا سبب ہے کہ انسان فضول اپنا وقت ضائع کرے۔ اور کچھ نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے دنیا کا کرنے کا، تو اپنی آخرت کی کر لو، ذکر کرو، تلاوت کرو، کوئی اور اچھا کام کرو، لیکن اپنا وقت ضائع کرنا، لغو اور بیہودہ کاموں میں لگانا، یہ ایمان والوں کی شایع نشان نہیں ہے۔ تیسری صفت یہ بیان کی تھی کہ وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وہ اپنے معاشرے کے کمزور طبقات پر اپنی حاصل کی ہوئی حلال طریقے سے دولت اور مال کو خرچ کرتے ہیں۔ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون۔ اور چوتھی صفت بیان کی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ طبی تقاضا جس کا بسا اوقات انسان کو خاص طور پر جوانی کے زمانہ میں بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے، تو اس کی تسکین کے لیے جو ایک قانونی طریقہ کار ہے اس کو اپناتے ہیں، یعنی ایک معاہدہ نکاح کے تحت شادی بیاہ کر کے وہ اس طریقے سے اپنی خواہش کی تسکین کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ اپنی امانتوں، اپنے کی ہوئے معاہدات کی پاسداری کرتے ہیں، یہ ہیں ایمان والے، اور انہی کے لیے دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ 5 صفات اللہ نے ذکر کی ہیں، اور ان 5 صفات کو بار بار پڑھنا چاہیے، اور اپنے اندر ان صفات کو، ان خصوصیات کو ہمیشہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ان صفات میں سے کوئی صفت بھی ایک مومن میں نہیں ہے تو اس کے مومن ہونا وہ یقینی نہیں ہے، اور جب مومن ہی نہیں ہے تو پھر کامیابی کہاں سے ہوگی؟ نہ دنیا کی کامیابی ہے نہ آخرت کی کامیابی ہے۔ کامیابی کے لیے یہ صفات کا اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے، اس لیے روزانہ ان کا مطالعہ کریں، اور جس صفت میں کہیں کمی اور کمزوری محسوس کرتے ہیں تو اپنے اندر اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے دلائل سے اس حقیقت کو ثابت کیا ہے کہ باقی کامیاب یہی صفات رکھنے والے لوگ کیوں ہیں۔ اور دلائل 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک انفسی دلائل، یعنی جو خود انسان کی ذات میں موجود ہے، تو اللہ نے خود انسانی ذات کا تحلیل و تجزیہ کیا کہ انسان ذرا غور کر، کس طریقے سے ہم نے تمہیں
پیدا کی ہے، تمہاری تخلیق کن مراحل سے گزر کر مکمل ہوئی ہے، ذرا غور تو کرو۔ کہاں ایک قطرہ آب سے ایک ایسا عقل و فہیم رکھنے والا، سمجھ اور شعور رکھنے والا انسان، اور کائنات کا ایک شاہکار، اس قدرت کا یہ ایک بہترین تخلیق کا ایک احسن تقویم کا نمونہ انسان جو ہے، اس جو قدرت نے پیدا کیا ہے، تو کیا اس نے یہ عبث بنا دیا؟ یہ انسان کی تخلیق کوئی مقصد نہیں رکھتی، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایسے کھیل میں، غفلت میں، ایسے لام و لام میں سے انسان کو بنا دیا۔ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تمہاری تخلیق ایسی عبث اور بیکار تھی، اس کے پیچھے کوئی مقاصد نہیں تھے۔ اپنے مقاصد کو پہچانو، اپنی تخلیق کو سامنے رکھو، اور وہ مقاصد یہی ہیں کہ اپنے اندر ان خصوصیات اور صفات کو پیدا کر کے کردار ادا کرو۔ دوسرے قسم کے دلائل وہ ہوتے ہیں جو آفات میں پھیلے ہوئے ہیں، اس کائنات میں پھیلے ہوئے دلائل، اور ان میں سے پھر دو طرح کے، ایک تو وہ ہیں جو اس آفات میں موجود اللہ کی بے شمار نشانیاں، مظاہر قدرت جن کو کہا جاتا ہے، جو اپنے اندر انسانیت کے لیے بہت زیادہ افادیت رکھتی ہیں، ان میں غور و فکر کریں۔ جیسے کہ قرآن مجید نے یہاں آسمانوں میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا کہ دیکھو کیسے ہم نے تمہاری اوپر 7 آسمان بنائے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، یہ 7 آسمان اللہ نے تہ بتہ تمہارے اوپر پیدا کیے ہیں، اور ان کو بنانے کے پیچھے بھی مقاصد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ایسی آسمان کھڑے کر دیے، وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ان کی تخلیق کے پیچھے کیا مقاصد تھے وہ ہمارے پیش نظر ہیں، ان سے بے خبر اور غافل نہیں۔ اسی طرح پھر قدرت کے مزید اس کی نشانیاں دیکھیں، کس طریقے سے وہ پانیوں کو آسمان سے، بلندیوں سے تمہاری طرف اتارتا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر کیسے اس نے برف کی صورت میں سفید چادریں پانی کی جما دی، اور گرمیوں میں جب تمہاری ضرورت ہوتی ہے تو ان کو وہاں سے بہا کر چشموں کے ذریعے سے، ندی نالوں کے ذریعے سے کہاں تمہیں سیراب کرتا ہے، تم تک وہ پانی پہنچاتے ہیں۔ تو یہ قدرت نے تمہارے لیے پانی کا بہترین نظام پیدا کیا، اگر اللہ اس کو ختم کر دے تو کوئی بھی تم میں سے ایسا نہیں ہے جو اللہ کے اس ختم کیے ہوئے سسٹم اور نظام کو دوبارہ قائم کر سکے۔ اور ہم یاد رکھو وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اس کو ختم کرنے پر ہم پوری قدرت بھی رکھتے ہیں۔ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، بتاؤ اگر ہم ان چشموں کو زمین کے اندر سے بھی پانی کو خشک کرتے ہیں تو کون اس کو جاری کر سکتا ہے؟ یقیناً اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد انسانی غذا میں سے جو بہترین غذائیں ہیں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، فرمایا فَأَنشَأْنَا لَكُم مِّن جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، تمہارے لیے ہم نے کھجوریں اور انگور پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے فواکہۃ کثیرہ، بہت زیادہ تلذذ ہے اور لذت اور سکون حاصل کرنے کا بھی یہ ذریعہ ہیں، اور وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں سے تو تم لوگ بطور غذا کے بھی استعمال کرتے ہو۔ یہ پھل، خاص طور پر یہ 2 پھل جن کا یہاں قرآن نے ذکر کیا ہے، کل اس پر تفصیلی بات بھی ہوئی تھی کہ کھجور کی کیا اہمیت ہے اور اسی طرح انگور کیا افادیت رکھتا ہے۔ آج قدرت نے ایک اور پھلدار درخت کی طرف متوجہ کی ہے جس کا پھل بے شمار اپنے اندر منافع، فوائد رکھتا ہے۔ فرمایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ، اور ایک وہ درخت کہ جو اللہ نے طور سینا سے نکالا ہے، طور سینا وہاں سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، اور تنبت بالدون، جو تیل کو لے کر اگتا ہے، وہ درخت اگتا ہے اور اگتا تیل لے کر، تیل والا پھل لے کر اگتا ہے، اور یہ تیل وصبغ للآکلین، تمہارے کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تم اس کے ذریعے سے اپنے لقمے کو رنگ کر استعمال کرتے ہو۔ وصبغ للآکلین، یہاں سب سے پہلی تو بات یہ سمجھنے کی ہے کہ قرآن نے اس زیتون کی نسبت طور سینا کی طرف کی ہے۔ اس وقت
اس درخت کی پیدائش کا قریب ترین محل عرب کے اندر، کیونکہ قرآن مقدس سب سے پہلے نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ المکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، عرب سوسائٹی میں، تو وہ سب سے پہلے مخاطب تو یہی لوگ ہیں، عرب کے لوگ، قریش مکہ، جن پر قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے نازل ہوا اور ان کو مخاطب بناتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ اور آپ کی جماعت کے ذریعے سے ساری انسانیت اس کی مخاطب ہے۔ تو وہاں سے عرب سے قریب ترین سب سے پہلا گویا کہ اس پھل کی پیدائش کا مقام وہ طور سینا ہے، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس درخت کی پیدائش کا آغاز اسی جگہ سے ہوا ہے، طور سینا سے، اور پھر یہیں سے اس درخت کی مزید جو ہے درخت لے کر، بیج لے کر، پیوندکاری کر کے دنیا میں اس کو پھیلایا گیا، یا دنیا میں یہ پھیلا ہے، لیکن اس کا آغاز یہیں سے ہوا ہے، طور سینا سے۔ تو اس لیے یہاں اس کی نسبت اس درخت کی طور سینا کی طرف کی ہے، کیونکہ پیدائش کا سب سے زیادہ اور سب سے پہلا مرکز یہی ہے، اور اس مقام کی ایک نسبت اور بھی ہے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر انوارات و تجلیات کا نزول بھی اسی مقام پر ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ کلام ہوئے تھے، اور پھر اپنی تجلی جو طور پہاڑ پر ڈالی تھی، وہ بھی اسی جگہ اور مقام پر ڈالی تھی۔ اس نسبت سے بھی یہ ایک مقدس درخت ہے کہ مقدس وادی اور مقام پر اس کی کثرت سے پیدائش ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن نے بطور برکت کس کو اور انعام کے طور پر ذکر کیا کہ دیکھو اس نے درخت وہ پیدا کیا ہے جو طور سینا تنبت بالدہن والصبغ للآکلین، جو تیل کو لے کر اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اس کو لے کر وہ درخت پیدا ہوتا ہے۔ اس کے کیا فوائد ہیں زیتون کے، اس کی کیا خصوصیات ہیں، اس پر ذرا بات کرتے ہیں طبی نقطۂ نظر سے۔ قرآن مجید نے تو جو یہاں بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے دیکھو یہ اپنی ایک قدرت کا انمول تحفہ بھی پیدا کیا، اس میں بھی غور و فکر کرو۔ طبی نقطۂ نظر سے